ایک مسئلہ جو آج کل اخباریت اور اصولیت ہے نا، اس کو فتنے سے تعبیر کیا جاتا ہے آج کل کے زمانے میں، اس لیے کہ آج کل جو اخباری مسلک ہے وہ واقعی وہ فتنہ پرور ہیں۔ وَإِلَّا یہ اصل میں دو شیعہ علماء کی دو روش ہیں، اصل میں دو روش ہیں، اخباریت اور اصولیت، ٹھیک ہے نا۔ اب وقت نہیں بچا کہ میں یہ تھوڑا، یہ بھی ٹاپک ایسے کہ اس کے اوپر گنجائش تھی کہ آپ کو ذرا آرام سے میں لے کے چلتا اور آرام سے سمجھاتا ہے۔ یہ کر سکتے ہیں ہم، سٹارٹ ابھی کر لیتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں اگلے ہفتے کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ ہم یہ اب کوئی اجتہاد و تقلید کے سمجھے ایک شعبہ شروع ہو رہا ہے، اسی کو بات کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ جو ہمارے پاس مجتہد کیا ہوتا ہے؟ مجتہد وہ ہوتا ہے کہ جو قرآن و روایات سے احکام شرعیہ کو نکالتا ہے۔ اس عمل کو کہ قرآن و روایات سے احکام شرعیہ کو نکالنا، اس کو کہتے ہیں استنباط حکم شرعی، الف سین تے نون بے الف توئیں، استنباط حکم شرعی، یعنی حکم شرعی کو نکالنا اس کے مصادر شرعیہ سے، ادلہ شرعیہ سے، درست؟ یہ ایک مجتہد کا کام ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو مجتہدین ہیں جو استنباط کا کام کرتے ہیں، احکام شرعی کو ان کے مصادر سے نکالتے ہیں، ان کے اندر دو ڈویژنز ہیں، ٹھیک ہے؟ کام دونوں ایک ہی کر رہے ہیں، منتہا دونوں میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ وہ جو اصولی کہلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس مصدر تشریع یعنی شریعت کو جہاں سے نکلتی ہے، یعنی ادلہ شرعیہ، وہ چار ہیں جو آپ نے مشہور سنا ہوا ہے، قرآن و سنت و اجماع و عقل۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ چار مصادر تشریع ہیں، ادلہ شرعیہ، مصادر تشریع، ادلہ شرعیہ ایک ہی بات ہے۔ ان چار کے ذریعے ہم احکام شرعیہ کو استنباط کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے مقابل میں ایک گروہ ہے کہتے ہیں نہیں، ہمارے پاس مصادر شرعیہ صرف دو ہی ہیں، قرآن اور سنت۔ وہ اجماع اور عقل کو مانتے نہیں ہیں ایز اے مصدر حکم شرعی، کہ قرآن اور سنت کے علاوہ اجماع اور عقل کے ذریعے حکم شرعی کو استنباط کیا جائے، نکالا جائے، وہ کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ صرف ہمارے پاس دو مصدر ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے سنت۔ اچھا، سنت کے اندر قول نبی، فعل نبی اور تقریر نبی اور ائمہ علیہم السلام، یہ سب شامل ہیں۔ سنت تھوڑا ہمارے ہاں اہل سنت کی نسبت وسیع دائرہ رکھتا ہے۔ اہل سنت قول نبی، فعل نبی اور تقریر نبی کو کہتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں نبی کے ساتھ آل نبی بھی شامل ہیں۔ نبی اور اہل بیت نبی کا قول، ان کا فعل اور ان کی تقریر۔ ان کی تقریر کا مطلب ہوتا ہے خاموشی ان کی۔ کب وہی والی بات ہے، اب اس کو میں مزید وضاحت میں نہیں جا رہا ہوں، شاید پہلے بھی یہ بات آئی ہے کہیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس مصدر جو ہیں شریعت کے صرف دو ہیں، یہ کہتے ہیں ہمارے پاس چار ہیں۔ دو والوں کو ہم کہتے ہیں اخباری، چار والوں کو ہم کہتے ہیں اصولی۔ جو دو کے قائل ہیں وہ اخباری، جو چار کے قائل ہیں وہ اصولی، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد ایک فرق تو یہ آ گیا ان میں۔ باقی اگر ہم پیچھے کی طرف جائیں تھوڑا، یعنی عقیدے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں دونوں۔ جس طرح اصول دین کو 5 مانتے ہیں اور امامت میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت بلا فصل کے قائل ہیں، اخباری بھی وہی مانتے ہیں۔ یعنی یہ دونوں شیعہ علماء ہیں، ان کی شیعیت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا روش استنباط کا طریقہ، اس کے اندر اختلاف ہے، باقی کوئی اور اختلاف نہیں ہے ان کے اندر۔ باقی جمیع جہات سے عقیدے کے اندر، معارف اسلامی کے اندر، اخلاقیات کے اندر، باقی تمام چیزوں کے اندر اخباری اور اصولی ایک جیسے ہیں۔ صرف فرق کہاں آتا ہے کہ یہ جو استنباط حکم شرعی کرتے ہیں اس کے طریقے میں فرق ہے۔ وہ کہتے ہیں 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے، یعنی 2 دلیلیں ہمارے پاس قرآن اور سنت،
یہ کہتے ہیں نہیں، چار ہیں، قرآن و سنت و اجماع و عقل. ٹھیک ہے، یہ ہیں اصولی اور اخباری. اچھا میں نے کہا نا کہ اب تو فتنہ بن گیا ہوا یہ اللہ، اصل میں یہ فتنہ نہیں ہے، دو روش ہیں، دو اجتہاد کے دو طریقے. اور پرانے جو قدماء اخباری تھے ان کو کہا جاتا ہے کہ جی جو اخباریوں کے رئیس تھے وہ جناب امین استرابادی تھے، محمد امین استرابادی، جو شاید 10ویں 11ویں ہجری کے علماء میں سے تھے. ان کے بعد اس کو سیکنڈ کیا جناب محدث یوسف بحرانی نے، جو 12ویں صدی ہجری کے، یعنی 1100 کچھ کی، شاید 7 کی ان کی ولادت ہے اور شاید 87 کچھ اس طرح ان کی وفات ہے، تو سمجھے 12ویں صدی ہجری کے تھے. انہی جناب یوسف بحرانی کے زمانے میں ایک اور شخصیت گزری ہیں، آغا وحید بہبہانی. آغا وحید بہبہانی وہ بھی شیعہ علماء میں سے تھے، یوسف بحرانی بھی شیعہ علماء میں سے تھے، دونوں سمجھے ہم زمان ہیں. یہ جو تھے سمجھے رؤسائے اخباریوں میں سے شمار ہوتے تھے یوسف بحرانی، اور جناب وحید بہبہانی وہ اصولیوں کے رؤسا میں سے، یوں سمجھے کہ مجدد اصول تھے، یا ایجاد کرنے والے تھے، یا شروع کرنے والے تھے اصولی نظریے کو. یعنی یہی کہ ادلہ جو ہے ہمارے پاس 4 ہیں، یہیں سے اصولیت بن رہی ہے نا، تو یہ ان کے رؤسا میں سے تھے. اور یہ جو جناب یعنی پرانے زمانے میں واقعاً جو اخباری ہوا کرتے، آج کل کے تو سارا ہر آلو چالو اخباری بنا ہوا ہے نا، وہ جو اس زمانے میں اخباری ہوا کرتے تھے وہ واقعاً فقیہ ہوا کرتے تھے، علمی لوگ ہوا کرتے تھے، متخلق لوگ ہوا کرتے تھے. ان کی ایک کتاب ہے آغا بحرانی کی، حدائق الناظرہ. بعض علماء کہتے ہیں کہ ایک اصولی، کوئی بھی فقیہ چاہے اسی مسلک کا ہو چاہے اس مسلک کا ہو، فقیہ نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اس کتاب کے پہ سے نہ گزرے، اس کی نگاہوں سے اچھے طریقے سے یہ کتاب نہ گزرے. تو اصولی ہوگا اس کو بھی اس کتاب پہ سے گزرنا ہے، اور اخباری ہوگا اس کو بھی اس کتاب میں سے گزرنا ہے. پرانے زمانے میں روش یہ ہوا کرتی تھی کہ یعنی جو ان کے شاگرد تھے، جو پہلے ان کے پاس درس میں آیا کرتے تھے کربلا میں، اور ان سے درس لینے کے بعد وہ آغا بہبہانی کے درس میں جایا کرتے تھے، اور پھر ان کے اعتراضات ان کو نقل کیا کرتے تھے، ان کے جوابات ان کے لیے لے کر آیا کرتے تھے، پلس مائنس کیا کرتے تھے. جب آغا بحرانی کا انتقال ہوا تو ان کی جنازہ پڑھانے والے آغا بحرانی کا انتقال ہو تو بہبہانی نے ان کی جنازہ پڑھائی ہے. اور جب ان سے لوگوں نے سوال کیا ان کے شاگردوں نے کہ ہم ان کے پیچھے جماعت پڑھ سکتے ہیں، انہوں نے کہا بالکل پڑھ سکتے ہیں. یہ ایسے افراد ہوا. آج کل کا اخباری تو لٹھ مارتا ہے دوسرے کے اوپر. یہ اخباریت نہیں ہے، یہ تو جہالت ہے. میں نے کہا نا اخباریت وہی ایک اجتہادی روش ہے، منتہا وہ 2 کے قائل ہیں وہ 4 کے قائل ہیں، اتنا سا فرق ہے. باقی ان کے نہ نظریات میں کوئی فرق ہے نہ اور کسی چیز میں فرق ہے. ہاں علمی اختلافات جو ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں، وہ تو اصل اصولیوں کے اندر بھی موجود ہیں، اخباریوں کے اندر بھی موجود ہیں، اور اصولی اور اخباری میں بھی موجود ہیں. لہذا یہ کوئی اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں اور قدماء علماء کے اعتبار سے دیکھیں تو کوئی فتنہ نہیں تھا. یہ 2 روشیں ہیں کہ وہ اپنی روش پہ چلتے ہیں، وہ اپنی روش پہ چلتے ہیں. اصولی اگر قرآن اور سنت نہ ملے تو اجماع و عقل کی طرف جاتے ہیں، اس سے بھی مسئلہ حل نہ ہو تو وہاں پر ان کے ہاں ایک کچھ قاعدے ہیں، وہ ان قاعدوں کو جاری کرتے ہیں. مثلا ایک ہے اصل براءت. اصل براءت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں پہ آپ کو شک ہو جائے کہ مثلا فرض کریں مجھے شک ہو گیا کہ خدا نے سگریٹ نوشی حرام کی ہے یا حلال، نہ قرآن سے کچھ ملا، نہ روایت سے کچھ ملے، نہ اجماع ہو اس مسئلے کے اوپر، نہ عقل سے کچھ اس میں مل سکے، تو ایٹ دا اینڈ وہ کہتے ہیں کہ جی اب یہاں پر آپ براءت جاری کریں، یعنی آپ اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھیں، یعنی یہ آپ پر حرام نہیں ہے، آپ آزاد ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ آزادی کے قائل ہیں جہاں پر مسئلہ نہ ملے، یہ لوگ احتیاط کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ ایسی روایتیں ہیں کہ جو کہتی ہیں کہ دین میں احتیاط کرو، تو یہ احتیاط کے قائل ہیں، یہ براءت کے قائل ہیں.
یہ فرق آ جاتا ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اصولیت اور اخباریت حقیقت میں استنباط کی دو روشیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ استنباط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استنباط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن و روایات سے، یا اگر قرآن و روایات کو بھی ہم چھوڑ دیں، دلیل شرعی سے احکام شرعیت کو نکالنا، اس کو کہتے ہیں استنباط۔ اجتہاد جو مجتہد کرتا ہے وہ یہی کام کرتا ہے کہ قرآن کی ادلہ شرعیہ سے، دلیل شرعی سے حکم شرعی کو نکالنا، اس کو کہتے ہیں استنباط یا اجتہاد، ٹھیک ہے۔ اس استنباط اور اجتہاد کے دو طریقے ہیں، دو روش ہیں، اور انہی دو روش کے اعتبار سے یہ دو گروہ وجود میں آتے ہیں۔ ایک اصولی روش ہے اور ایک اخباری روش بن جاتی ہے۔ فرق جو پڑتا ہے وہ صرف یہاں پڑتا ہے کہ اصولی جو ہیں وہ قرآن، سنت، اجماع اور عقل، ان چار چیزوں کو دلیل مانتے ہیں حکم شرعی کے لیے، کہ کسی بھی حکم شرعی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، سنت سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، اجماع سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے، اور عقل سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے مقابل میں جو روش ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن اور سنت تو ثابت کرتی ہیں حکم شرعی کو، لیکن اجماع اور عقل کا شریعت میں کوئی کام نہیں ہے۔ یہ فرق ہے۔ وَإِلَّا پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ اخباری پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے۔ آج کی اخباریت اور ہے، اس زمانے کی اخباریت اور ہے۔ اخباری پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے، اخباریوں میں بڑے بڑے نام گزرے ہیں، امین استرابادی کا نام گزرا ہے، یوسف بحرانی کا نام گزرا ہے، حتیٰ مرزا نوری کا نام آتا ہے اس کے اندر۔ یعنی اخباری فرقے کے اعتبار سے بڑے بڑے علماء کا نام ہے، اور یہ علماء خود بھی ایک حد تک، یعنی قرآن و سنت کی حد تک، ظاہری بات ہے یہ آگے نہیں بڑھتے ہیں، تو قرآن و سنت تک تو یہ لوگ بھی اجتہاد کے قائل ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے ہیں دلیلیں دو ہیں، یہ کہتے ہیں دلیلیں چار ہیں۔ دلیلیں دو ہیں یا چار ہیں، اس کے علاوہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ عقیدے کے اعتبار سے دونوں کا عقیدہ ایک جیسا ہے، دونوں گروہ جو ہے وہ امیر المومنین کی ولایت بلا فصل کے قائل ہیں، دونوں گروہ جو ہیں خدا کی عدالت کے قائل ہیں، دونوں گروہ جو ہیں باقی ساری جو اصول دین ہیں سب کو مانتے ہیں۔ عقیدے کے مرحلے میں دونوں گروہوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اور واجبات کے اندر آپ آئیں گے فروع دین وغیرہ، وہ بھی دونوں کے نزدیک ایک جیسے ہی ہیں۔ منتظر صرف روش اجتہاد و استنباط میں دونوں میں فرق ہے۔ روش استنباط میں فرق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ خود بھی مجتہد تھے، تبھی تو استنباط کر رہے تھے۔ غیر مجتہد تو استنباط نہیں کرتا نا۔ میں اور آپ قرآن، اور خیر ہم لوگ تو ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن اصولی طور پر مجھے اور آپ کو تو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم استنباط حکم شرعی کر سکیں قرآن و سنت سے یا اجماع و عقل سے یا کسی بھی چیز سے۔ یہ کام مجتہد کا کام ہے، نہ آپ مجتہد ہے نہ میں مجتہد۔ البتہ آپ لوگوں کا مجھے پتہ نہیں، لیکن میں تو نہیں ہوں، اپنا تو پتہ ہے مجھے، درست؟ لہٰذا جو کر رہا ہے یہ کرنا اس کا خود بتاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مجتہد مانتا ہے۔ حالانکہ کوئی دوسرا مانے یا نہ مانے ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بالآخر، اور ان کے ہی میں نے اس دن بھی شاید عرض کیا تھا پچھلے ہفتے، آغا بحرانی کی ایک کتاب ہے حدائق الناظرہ، وہ دقیق کتاب ہے، اس کو دیکھے بغیر آگے بڑھتا ہی نہیں ہے فقہا، اصولی فرقے والے بھی۔ تو وہ جو کتاب لکھ رہا ہے بندہ خدا کہ بقول بعض علماء کہ جس کو پڑھے بغیر مجتہد نہیں بنتا ہے، اب آپ سوچیں کس لیول کی کتاب ہوگی وہ میری اور آپ کی لکھی ہوئی کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہوگی وہ، درست؟ لہٰذا وہ خود ایک پائی کی شخصیت ہوا کرتے تھے، علماء فقہا ہوا کرتے تھے، مجتہدین ہوا کرتے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ کہتے تھے جی قرآن و سنت سے صرف اجتہاد ہو سکتا ہے،
اجماع اور عقل کا کوئی دخالت نہیں ہے. اور یہ گروہ جو ہے وہ کہتا تھا کہ نہیں، قرآن و سنت اور اجماع اور عقل، ہمارے پاس 4 دلیلیں، ہم ان چاروں سے حکم شرعی کو ثابت کر سکتے ہیں. اچھا، ایک نقطہ تھوڑا سا ہے تو مشکل نقطہ، لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ، میں نے کہا نا اپنے اجتہاد کی میں گواہی نہیں دے سکتا، لیکن آپ لوگوں کا تو مجھے نہیں پتہ، ہو سکتا آپ میں کوئی چھپا رستم بیٹھا ہوا ہو، تو اس لیے آپ لوگوں کی معلومات اور آپ کی علمی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات جو ہے میں شیئر کر رہا ہوں. امیدوار ہوں کہ اگر آپ ساتھ چلیں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. دیکھیں، جب یہ علمی مطلب ہے صرف، یہ اس کا شاید کوئی آپ کو عملی اتنا ثمرہ نظر نہ آئے ابھی، لیکن یہ ایک علمی مطلب ہے. جب بھی 2 لوگوں میں بحث اور نزاع ہوتا ہے تو نزاع کی 2 قسمیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک نزاع ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ حقیقی نزاع ہے، دونوں کے اندر جھگڑا، حقیقتاً دونوں کے باتیں آپس میں ٹکرانے والی ہیں اور جھگڑے ہو رہے ہیں ان کے آپس میں اس مطلب کے اوپر، علمی مطلب کے اوپر، علمی جھگڑا، درست. ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری الفاظ کے حساب سے آپ کو لگتا ہے کہ دونوں کے اندر کہیں نہ کہیں ٹکراؤ ہے، لیکن اگر آپ دونوں کی، جس کو کہیں دل کے اندر جھانکیں اور دل سے ان کا مطلب نکال کے لائیں ڈیپتھ میں، تو آپ کو لگے گا لو ان میں تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، یہ تو صرف الفاظ کی حد تک ٹکراؤ ہے، ورنہ تو دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. یہ تو دوسری کیٹیگری ہے، اس کو کہتے ہیں نزاع لفظی، نزاع نون زیر الف عین، نزاع لفظی، یعنی جھگڑا صرف الفاظ کے اندر جھگڑا ہے، مطلب میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، مطلب دونوں کا ایک ہی جیسا ہے. جب مطلب میں بھی جھگڑا ہو وہ ہوتا ہے نزاع حقیقی، وہ ہوتا ہے نزاع حقیقی. مثلا فرض کریں ایک کہتا ہے خدا ہے، ایک کہتا ہے خدا نہیں ہے. اب دونوں کے دلوں کو بھی کھنگالیں گے تو دونوں کے دل میں بھی یہی ہے کہ ایک کہہ رہا ہے خدا ہے اور ایک کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے. ایسے نہیں کہ دوسرا جو کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے اس کی بات کو اس طرح سے آپ اس کو گھمائیں پھرائیں کہ اس کا بھی دل کے اندر یہی کہ خدا ہے، نہیں، اس کے دل میں یہی ہے کہ خدا نہیں ہے مثلا. یا ایک کہتا ہے کہ خدا کا جسم نہیں ہے، اور جو دوسرا گروہ ہے جو مجسمہ ہیں، جو خدا کی جسمانیت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کا جسم ہے. اور حقیقتاً دونوں کی بحث جو ہے وہ ٹکرا رہی ہے، دل کے اندر بھی اور الفاظ کے اندر بھی. لیکن اس کو کہتے ہیں نزاع حقیقی. لیکن جب جھگڑا ایسا ہو کہ الفاظ میں جھگڑا ہو، دل میں جھگڑا نہ ہو، تو وہ کہلاتا ہے نزاع لفظی. صرف الفاظ کے اندر اختلاف ہے، ورنہ ان کے مطالب میں کوئی اختلاف. آغا حکیم، پچھلی دفعہ بھی میں نے عرض کیا تھا ان کے حوالے سے، آغا سعید الحکیم وہ یہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں گروہوں کے درمیان کوئی جھگڑا حقیقی نہیں ہے، لفظی نزاع ہے. یعنی دونوں کے دل میں مطلب ایک ہی جیسا ہے، دونوں کے دل میں مطلب ایک ہی جیسا ہے. اب میں پہلے ایک اور مثال دوں آپ کو اس بات کو سمجھانے سے پہلے. روایتوں کی ایک کیٹیگری ہے، شاید آپ لوگ تو ماشاءاللہ علم رجال وجال بھی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، علم حدیث وغیرہ بھی پڑھی ہوگی. روایتوں کی ایک کیٹیگری ہے جس کو آپ کہتے ہیں خبر واحد، اور ایک کیٹیگری ہے اس کے مقابل میں جس کو آپ کہتے ہیں خبر متواتر. خبر کہتے ہیں روایت کو، حدیث کو. خبر واحد اور خبر متواتر، یہ دونوں اپوزٹ ایک دوسرے کے کیٹیگریز ہیں. خبر متواتر ہمارے پاس کم ہے، ایک بہت بڑی تعداد جو روایتوں کی ہیں وہ اکثر خبر واحد ہیں. ٹھیک ہے، آیا خبر واحد حجت ہے یا حجت نہیں ہے، اس کے اندر علماء میں اختلاف ہے. ایک گروہ علماء کا جن میں ظاہراً سید مرتضیٰ شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، اور وہ اس پر اجماع کے قائل ہیں. کہتے ہیں اجماع ہے اس بات کے اوپر کہ خبر واحد. اجماع کا مطلب ہوتا ہے سارے علماء کا اتفاق. جب ہم اجماع کی بات کرتے ہیں، ابھی جو اصولیوں کی جو دلیل میں اجماع آیا ہے، اجماع یعنی تمام علماء اور فقہائے شیعہ کا اتفاق.
تمام فقہا کا اتفاق اس کو کہا جاتا ہے اجماع۔ جناب سید کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے بالاجماع، اور ان کے مقابل میں جناب شیخ طوسی علیہ الرحمہ وہ کہتے ہیں کہ خبر واحد حجت ہے بالاجماع۔ اب وہ بھی اجماع کے قائل، وہ بھی اجماع کے قائل، وہ حجت نہ ہونے پہ اجماع کے قائل، وہ حجت ہونے پہ اجماع پہ قائل۔ اگر ان دونوں کی باتوں کو اگر آپ دیکھیں ابھی اسی حد تک، تو ٹکراؤ ہے دونوں میں یا نہیں ہے؟ اگر دونوں کے دل میں بھی یہی ہو تو یہ ہو جائے گا نزاع حقیقی۔ لیکن اگر کسی طرح ہمیں ان کے دل کی خبر مل جائے کہ ان کے دل میں کیا ہے، اور اس کے حساب سے دونوں کے دل کی بات ایک جیسی ہو، تو یہ کیا بن جائے گا؟ نزاع لفظی بن جائے گا۔ چلتے ہیں ان کے دل کی طرف۔ بعض علماء نے کہا کہ جناب سید کی مراد عدم حجیت سے وہ خبر واحد ہے کہ جو سنیوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہو۔ سنیوں والی خبر واحد وہ کہتے ہیں حجت نہیں ہے۔ اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ ان کی مراد وہ خبر واحد ہے جو شیعوں سے آئے، وہ کہتے ہیں وہ حجت ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں شیخ سے پوچھتے ہیں، یا شیخ اگر خبر واحد شیعوں کی بجائے سنیوں سے آ جائے تو وہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ کہیں گے وہ تو حجت نہیں ہے۔ اور سید سے آپ پوچھیں، یا سید اگر خبر واحد شیعوں سے آئے تو وہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے حجت ہے۔ بس دونوں کی بات ایک ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ شیخ بھی خبر واحد جو شیعوں کی حجت مانتے ہیں، سید بھی حجت مانتے ہیں۔ خبر واحد جو سنیوں کے راستے سے آئی ہو اس کو سید حجت نہیں مانتے ہیں، شیخ بھی حجت نہیں مانتے ہیں۔ تو دونوں کی بات تو ایک ہی ہے، منتہا دونوں نے اپنی باتوں کو ایکسپریس دوسرے انداز سے کیا ہے۔ وہ سنیوں والی سائڈ سے آئے تو کہا حجت نہیں ہے، وہ شیعوں والی سائڈ سے آئے تو کہا حجت ہے۔ تو ظاہر میں ہمیں لگا دونوں کی باتیں الگ الگ ہیں، لیکن اگر ہم نے دل میں جھانکا تو پتہ چلا دونوں کی باتیں الگ الگ نہیں ہیں، صرف الفاظ الگ الگ ہیں، کیونکہ دونوں نے الگ الگ اینگل سے بات کی ہے۔ وہ اس اینگل سے بات کر رہے ہیں کہ اگر خبر واحد سنی طریق سے آئے تو حجت نہیں، وہ اس اینگل سے بات کر رہے ہیں کہ اگر خبر واحد شیعہ طریق سے آئے تو حجت۔ تو دونوں الگ الگ باتیں کر رہے ہیں، درست؟ دل میں دونوں کا ایک ہی بات ہے کہ شیعوں کی حجت، غیر شیعہ کی غیر حجت۔ اس کو کہتے ہیں نزاع لفظی۔ جناب سعید الحکیم صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پہ بھی یہی مسئلہ ہے اخباریت اور اصولیت میں۔ اب ظاہری طور پر دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں 2 اور وہ کہہ رہے ہیں 4، تو ٹکرا رہی ہے بات۔ جو 2 کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 4 نہیں ہے، جو 4 کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں 2 نہیں ہے۔ تو دونوں کی باتوں میں ظاہری طور پہ تو ٹکراؤ تو ہے۔ جن 2 کو دونوں مان رہے ہیں وہاں تو اتفاق ہو گیا، قرآن و سنت میں اتفاق ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اجماع اور عقل میں یہ کہہ رہے ہیں یس، یہ کہہ رہے ہیں نو، خبر واحد کی طرح جس طرح وہ کہہ رہے تھے نو، یہ کہہ رہے تھے یس۔ یہاں پر بھی اجماع و عقل میں یہ کہہ رہے ہیں یس، وہ کہہ رہے ہیں نو۔ تو یس اور نو ٹکرا گئے نا آپس میں، تو الفاظ تو ٹکرانے والے ہیں ان کے۔ اب اگر ہم ان کے دل کی طرف جائیں تو دیکھتے ہیں ان کے دل سے کیا نکال پاتے ہیں۔ دیکھیں اب تھوڑی سی یہ ایک بریکٹ ہے، بریکٹ میں ایک مطلب ہے تاکہ نزاع لفظی کیسے بن رہا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ سکے۔ جو فقی یعنی جو اصولی اجماع اور عقل کو حجت مانتا ہے ان سے ہم سوال کرتے ہیں کہ اجماع حجت ہے کیسے؟ معیار کیا ہے اجماع کے حجت ہونے کا؟ اس لیے کہ ہم نے کیا کہا، اجماع کا مطلب کیا ہے؟ تمام فقہا کا متفق ہو جانا کسی مطلب پر، ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہے اگرچہ مسئلہ تو اختلافی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے ایک غلط مثال بنا رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے۔ غلط ہے اس لیے پہلے سے بتا رہا ہوں کہ اس کو آپ صحیح نہ سمجھ لیں اور پتہ چلے پورے شہر میں پھیلی ہوئی ہو۔ فرض کریں کہ کلینی سے لے کر آج تک کے سارے فقہا مثلاً اس بات پر قائل ہو جائیں کہ نماز جمعہ واجب ہے غیبت کے زمانے میں،
ٹھیک ہے، تو کہلائے گا کہ تمام فقہا کا اجماع ہے نماز جمعہ کے واجب ہونے پر۔ لیکن سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جتنے بھی فقہا ہیں کیا یہ معصوم ہیں یا غیر معصوم؟ غیر معصوم فرض کریں کلینی سے لے کر آج تک 4000 فقہا ہوں، یہ 4000 غیر معصوم فقہا اگر کسی مسئلے پہ جمع ہو جائیں تو کیا شریعت ان کے جمع ہونے سے بن جائے گی؟ زیرو تو زیرو ہی رہے گا نا، 4000 زیرو بھی ہوں تو وہ زیرو ہی ہیں۔ ان کی معصوم کے مقابل میں حیثیت کیا ہے؟ ان کی معصوم کے مقابل میں تو کوئی حیثیت نہیں نا۔ قول اگر حجت ہے تو معصوم کا قول حجت ہے۔ فقیہ کا قول اگر ہم اس کو معصوم سے فعلاً کاٹ دیں تو خالی فقیہ بما ہوا فقیہ، اس کے قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی حجیت نہیں ہے۔ حجیت اس وقت بنتی ہے کہ جب ہم اس کو متصل کریں معصوم کے ساتھ۔ اگر آپ نے بیچ میں سے کینچی لگا کے کاٹ کے اس کو الگ کر دیا، معصوم کو الگ کر دیا، تھوڑی دیر کے لیے فرض کرتے ہیں ہم، تھوڑی دیر کے لیے اسی نماز جمعہ کے مسئلے میں فرض کریں کہ معصوم کا قول یہ ہے کہ نماز جمعہ غیبت میں واجب نہیں ہے۔ اب اس قول کے مقابل میں اگر 4000 فقہا آ کر یہ کہیں کہ جی نماز جمعہ واجب ہے، کس کو لیں گے ہم؟ عدم وجوب کو لیں گے، اس لیے کہ معصوم ہے وہ، اس لیے کہ وہ معصوم ہے۔ یہ 4000 ہیں لیکن 4000 کے 4000 غیر معصوم ہیں۔ 4000 غیر معصوم بن کے کوئی معصوم تو نہیں بن جائیں گے نا کہ ہم کہیں کہ جی چلیں چینج بے معصوم لہذا ان کا قول بھی حجت ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں، ان کا قول کب حجت ہوتا ہے؟ جب ان کو ہم ملا دیں، معصوم کے ساتھ متصل کر دیں۔ ہم کہیں کہ یہ جو 4000 فقہا کہہ رہے ہیں، ان کے کہنے سے اب اس کے کچھ طریقے ہیں جو اب میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا، ان کے کہنے سے ہمیں یہ پتہ چل گیا ہے، ہمیں یقین ہو گیا کہ امام نے بھی یہی بات کہی ہے، تبھی تو یہ 4000 فقہا یہ بات کہہ رہے ہیں۔ یعنی اجماع اس وقت حجت ہوتا ہے جب اجماع کے ذریعے آپ قول معصوم تک پہنچیں۔ اگر اجماع آپ کو قول معصوم تک نہ پہنچا سکے تو اس اجماع کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بس اصل حیثیت کس کی ہوئی؟ قول معصوم کی۔ بس اس کا مطلب ہے یہ اجماع کا معیار و ملاک اگر قول معصوم کا نکل آنا ہے اس میں سے تو یہ تو پلٹ گیا کس کی طرف؟ سنت کی طرف۔ سنت، قول معصوم سنت ہو گیا نا۔ بس اس کا مطلب ہے اجماع پلٹتا ہے سنت کی طرف، جو قول معصوم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پلٹتے سنت کی طرف۔ تو جو 4 تھیں وہ کتنی رہ گئی؟ 3 رہ گئی نا، ابھی ایک عقل بھی تو ہے۔ یعنی یہ تو جا کے مرج ہو گئی، مرج البحرین ہو گیا نا، یہ جا کے مرج ہو گئی سنت کے ساتھ۔ یعنی یہ کوئی مستقل دلیل سنت کے مقابل میں نہیں ہے۔ اگر یہ سنت کے مقابل میں تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یہ اس وقت دلیل بنتا ہے اجماع کہ جب اس اجماع سے ہمیں قول معصوم ملے، یعنی سنت ملے۔ تو یہ دونوں تو مل کر پھر ایک ہی بن گئی، تو دلیلیں ہو گئی ہماری 4 سے کتنی؟ 3۔ اب ایک اور کم کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں ہم حکم عقل کی طرف۔ حکم عقل بھی خالی عقل، میری اور آپ کی عقل ایک طرف اور امام صادق کی عقل ایک طرف۔ اگر امام صادق ایک بات کہیں اپنی عقل کے حساب سے اور میں اور آپ اپنی عقل کے حساب سے ایک بات کریں تو کس کی حیثیت ہے؟ امام صادق کی عقل کی حیثیت ہے۔ میری اور آپ کی عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگرچہ ہم ہر جگہ چلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن حیثیت کوئی نہیں ہے اس کی۔ یہ کب میری اور آپ کی عقل کی حیثیت بنتی ہے؟ میری اور آپ کی عقل کی حیثیت اس صورت میں بنے گی جب امام معصوم میری اور آپ کی عقل والے مطلب کو اوکے کریں، جس کو ہم کہتے ہیں امضاء، الف میم زاد الف اور حمزہ۔ امضاء، امضاء یعنی سائن کرنا، امضاء کہتے ہیں سائن کرنے کو۔ جب امام معصوم اس عقلی مطلب کو کہ جو میں نے اور آپ نے اور باقی فقہا نے مثلاً اپنی عقل کے ذریعے سمجھا ہے، اگر امام اس کو اوکے کریں گے تو وہ حکم عقل حجت بنے گا۔ اگر امام نے اوکے نہیں کیا تو وہ حکم عقل حجت نہیں بنے گا۔ تو یہ حکم عقل کب حجت ہوا؟ اچھا، امام کب اوکے کریں گے؟
اس سے پہلے چلیں ایک مرحلہ اور پیچھے ہم چلیں. امام کب اوکے کریں گے؟ امام اسی وقت اوکے کریں گے جب امام اور یہ حکم عقل، یعنی امام کا حکم اور یہ حکم عقل میچ کریں گے، تبھی تو امام اوکے کریں گے نا. میچ نہیں کریں گے تو امام کو لحاظ مروت تو کریں گے نہیں، یار اتنے سارے لوگوں نے کہا ہے، سارے فقہ ہیں، ان کی عزت نہ خراب ہو جائے، یہ تو نہیں سوچیں گے نا امام. امام تو آپ کو حقیقت حال اور حکم واقعی بتائیں گے. لہذا امام کا امضاء اور اوکے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ امام بھی متفق ہیں اس مسئلے کے اوپر. اس امام کے امضاء سے امام کا اتفاق سمجھ میں آتا ہے، اتفاق رائے، کہ امام اس رائے پر متفق ہے. بس اس کا مطلب کیا ہوا کہ حکم عقل بھی کہاں پلٹ گیا؟ یہ بھی سنت کی طرف پلٹ گیا، کیونکہ امام اوکے کریں گے تو یہ اوکے بنے گا. اور امام کے اوکے کرنے کا مطلب یہ کہ امام اس پر راضی ہیں. امام اس پر راضی کا مطلب کیا ہوا کہ امام بھی وہی بات کر رہے ہیں جو عقل بات کر رہی ہے، خلاف عقل امام بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. لہٰذا اس امضاء اشارے کی وجہ سے امام کی رائے بھی یہی بن جائے گی. بس یہ حکم عقل آپ کو امام کی رائے تک پہنچا رہا ہے، اس لیے یہ حجت ہے. اگر یہ امام کی رائے تک نہ پہنچائے تو یہ حجت، بس یہ بھی پلٹ گیا کہاں؟ تو کتنی دلیلیں بن گئیں اور وہ کتنی بول رہے تھے؟ تو نزاع کیا ہو گیا؟ لفظی ہو گیا نا. نزاع لفظی ہو گیا. انہوں نے کہا تو 4 ہے، لیکن ان سے اگر آپ پوچھیں تو یہ 4 میں سے 2 پلٹتی ہیں سنت کی طرف. تو یعنی سنت، اجماع اور عقل تینوں ملا کر گویا ایک دلیل، اور قرآن دوسری دلیل. یہ بھی قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں، وہ بھی قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں. جب دونوں قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ظاہر میں اگرچہ دونوں کی باتیں الگ الگ ہیں، لیکن دل میں اگر آپ جھانکیں گے، ان سے پوچھیں، آپ ان سے، اس گروہ سے، اصولیوں سے، کہ یا ایھا الاصولیون، اے اصولیوں، یہ بتاؤ کہ اگر یہ اجماع اور عقل امام کے قول تک نہ لے کے جائے تو یہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ کہیں گے حجت نہیں ہے. ان اخباریوں سے پوچھیں، یا ایھا الاخباریون، یہ بتاؤ کہ اگر اجماع اور عقل آپ کو امام کے قول تک پہنچا دے تو وہ حجت ہے یا حجت نہیں ہے؟ کہیں گے حجت ہے. تو نزاع کیا ہو گیا؟ لفظی ہو گیا. دل میں دونوں ایک ہی بات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایکسپریس الگ انداز سے کیا انہوں نے. وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن و سنت اگر اجماع اور عقل اگر قول معصوم تک پہنچانے کی صورت میں حجت ہے تو وہ تو سنت میں آ گئے نا، پھر الگ سے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ لہذا انہوں نے ان دونوں کے اوپر کینچی مار دی. اور یہ بعض مسئلے تھے دوسری مد نظر رکھتے کہتے نہیں ہم 4 ہی بتائیں گے، اگرچہ ہیں 2 لیکن بتائیں گے ہم 4 ہی. تو ان کے 4 بتانے سے وہ 4 بنیں گی نہیں، حقیقت میں وہ 2 ہیں تو 2 ہی رہیں گی، اور وہ بھی 2 ہی کے قائل ہیں. بس اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دونوں میں نزاع لفظی ہے. کوئی اتنا بڑا نزاع، یعنی لفظی نزاع اصل میں نزاع ہی نہیں ہوتا نا. لفظی نزاع تو اصل میں نزاع ہی نہیں ہے، یہ تو صرف الفاظ کے اندر اوپر نیچے ہے، باقی تو مطلب تو دونوں کا سیم ہے. تو یوں دیکھا جائے تو اصولیت اور اخباریت میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ ایک بات. دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک فرق جو بعض لوگوں نے اصولی اور اخباری میں اس 4 اور 2 کے علاوہ بیان کیا ہے. دیکھیں، اصولی جو ہے ان کا نظریہ یہ ہے کہ کتب اربع خاص طور پر، یا جتنی بھی ہمارے پاس مین بکس ہیں روایات کی، وہ ساری روایتیں حجت نہیں ہیں. اس میں آپ کو سند کی چھان بین کرنی پڑے گی. جس کی سند صحیح بنے گی وہ روایت حجت بنے گی، جس کی سند صحیح نہیں ہوگی وہ روایت حجت نہیں ہوگی. سند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثلا فرض کریں آج آغائے سیستانی مثلا ایک فتویٰ دیتے ہیں، یا آغائے خامنائی ایک فتویٰ دیتے ہیں کہ امام صادق نے فرمایا یوں. تو بندہ پوچھے آپ 1400 کون سی ہجری چلی، 45 46 آپ 1446 ہجری میں بیٹھ کے وہ امام صادق جو 100-150 ہجری کے شخصیت ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلے کہ انہوں نے کہا؟
تو کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس جو روایت آئی ہے اس کی ایک سند ہوتی ہے کہ فلانی نے فلانی سے، فلانی نے فلانی سے، فلانی نے فلانی سے، فلانی نے فلانی سے، اور فلانی نے امام صادق سے نقل کیا ہے. اس سلسلے کو، اس کڑی کو کہا جاتا ہے سند روایت. یہ اگر سند صحیح ہو گئی تو روایت آپ کے لیے حجت بن جائے گی. یہ سند اگر اس میں کوئی ایک مختلف، اب یہ جو چوتھا سوال ہے چلیں وہ بھی شاید ممکن ہے، ابھی تو اشارتاً ہی میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن وہ چوتھے سوال میں مزید اس کی وضاحت آئے گی کہ وہ سند اگر صحیح ہوگی تو روایت صحیح بنے گی، ورنہ حجت بنے گی. اگر وہ سند صحیح نہیں ہے تو روایت حجت نہیں بنے گی. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں سند دیکھنی پڑے گی، اور سند کے اعتبار سے جو روایت حجت بنے گی اس کو ہم لیں گے، جو حجت نہیں بنے گی اس کو ہم نہیں لیں گے. لیکن یہ جو اخباری فرقہ ہے یہ بہت ہی خوش عقیدہ لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی کتب اربع بالخصوص اور جو اہم ہماری حدیثوں کی کتابیں ہیں بالعموم، ان تمام کتابوں کی تمام روایتیں صحیح ہیں. جب تمام روایتیں صحیح ہو گئیں تو اب آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سند ورنہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب آپ نے ایک فیصلہ کر ہی دیا، لہذا یہ علم رجال کو اتنا نہیں مانتے، وہ علم رجال کی طرف جاتے ہیں. علم رجال جو سند کی جو راوی ہیں، راویوں سے جو بحث کرتا ہے کہ کون سا راوی کیسا تھا، اس کو علم رجال کہتے ہیں. کہ کون سا راوی کیسا تھا، اس کے حالات وغیرہ بحث کر کے نتیجہ نکالتے ہیں کہ یہ راوی ثقہ تھا، قابل بھروسہ تھا، یا ثقہ نہیں تھا، عادل تھا یا عادل نہیں تھا، شیعہ تھا، سنی تھا، کیا نہیں تھا. وہ پوری بحث کی جاتی ہے علم رجال میں. تو وہ اس کے معتقد نہیں ہیں، اخباری اصولی اس کے معتقد ہیں. لہذا وہ روایتوں کو سند کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، اور تمام روایتوں کو جو کتب اربع میں خاص طور پر، کیونکہ کتب اربع کی ایک اپنی حیثیت اور اہمیت ہے ہمارے علمی ماحول میں. تو بعض لوگ تو اس کو سمجھیں قرآن کے بعد اہم ترین جو ذخیرہ مانتے ہیں وہ انہی کو مانتے ہیں، اور ان کی تمام روایتوں کی حجیت کے یا صحت کے قائل ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیکن بالآخر محققین حضرات جو اصولی حضرات ہیں وہ اس کو نہیں مانتے. تو ایک دوسرا فرق یہاں پر آ جاتا ہے. ایک اور فرق جو آتا ہے، جو اس وقت اب میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کہیں پر ایٹ دا اینڈ آپ کوئی نتیجہ نہ نکال پائیں تو اخباری فرقہ وہ کہتا ہے کہ جی یہاں پر پھر احتیاط کی جائے گی. وہ احتیاط کے قائل ہیں. جبکہ جو اصولی فرقہ ہے وہ احتیاط کے نہیں بلکہ وہ براعت کے قائل ہیں. براعت کا مطلب کیا ہے؟ مثلا فرض کریں، جو میں نے پچھلے ہفتے بھی شاید مثال دی تھی کہ سگریٹ نوشی، آپ نے آغا کو سوال بھیجا جی سگریٹ نوشی جائز ہے یا جائز نہیں ہے. آغا صاحب نے جو ہے قرآن کھنگالا، روایتیں کھنگالی، نہ قرآن میں سگریٹ نوشی کا کوئی تذکرہ ملا نہ روایتوں میں کوئی تذکرہ ملا. اب دلیل تو یہ دو ہی ہیں نا، قرآن اور روایتیں اخباریوں کے نزدیک. اب کچھ ملا نہیں، اب کریں کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اب ایسے موقع پہ آپ کو احتیاط کرنی ہے. یعنی آپ احتیاط کریں گے، یعنی کیا کریں گے؟ پرہیز کریں گے اس سے، کیونکہ امکان تو ہے کہ حرام ہو. پتہ نہیں ہے لیکن امکان تو آپ دے ہی سکتے ہیں نا حرمت کا. علم نہیں ہے لیکن امکان تو ہے، اور کیونکہ امکان ہے حرمت کا لہذا احتیاط کریں آپ. اس کے مقابل میں جو اصولی گروہ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اگر قرآن و روایات اور اجماع اور عقل، ان کے حساب سے منتخب وہ اجماع و عقل جو پلٹتے ہوں قرآن و روایت کی طرف، اگر اس سے کچھ نتیجہ نہ نکل سکے تو ایک قاعدہ ہے جس کو کہتے ہیں اصل براعت. ہم اصل براعت یہ اصل احتیاط جاری کرتے ہیں، وہ اصل براعت جاری کرتے ہیں. اصل براعت کا مطلب کیا ہے؟ اصل براعت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کا علم آپ کے پاس نہ ہو، روایت کا جملہ ایک حدیث ہے، رفع ما لا یعلمون، جس کا علم نہیں وہ تم سے اٹھا لیا گیا. اٹھا لیا گیا کا مطلب کیا ہے؟ تم آزاد ہو. اس آزادی کے قاعدے کو کہا جاتا ہے اصل براعت. تو یہ گروہ جو اصولیوں کا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایٹ دا اینڈ اگر کچھ بھی ثابت نہ ہو سکے تو ہم براعت کے قائل ہیں. تو ایک ڈفرینس یہ آتا ہے کہ یہ احتیاط کی طرف جاتے ہیں، یہ براعت کی طرف جاتے ہیں. درست جی؟ یہ دو تین افتراقات بیان کیے گئے ہیں جو ان دو گروہوں کے اندر موجود ہیں. وَإِلَّا اگر یہ اگر یہ کیا یعنی آزاد ہو تو کر سکتے ہو،
یہ آپ نے نہیں جاری کرنا, یہ ایک فقیر کی بات ہو رہی ہے. آپ لوگ ڈر لگتا ہے نا آپ لوگوں سے, ہاں آزاد ہے کا مطلب یہ کہ آپ پی سکتے ہیں, ہاں یعنی حرام نہیں ہے, یعنی آپ پی سکتے ہیں سگریٹ. اب یہ نہ ہو اگلے ہفتے سب کے منہ میں سگریٹیں ہوں. میں پھر بول رہا ہوں کہ یہ صرف فرق سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ جو ان کے نظریات میں ہے. ابھی آپ کو اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں, ابھی اجازت اجتہاد نہیں دیا میں نے آپ لوگوں کو. خوب, تو یہ کچھ افتراقات ہیں. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اخباریت کوئی فتنہ نہیں ہے, بلکہ اخباریت ایک نظریہ ہے, ایک روش ہے اجتہاد کی, جو اصولی روش سے تھوڑی سی فرق کرتی ہے بعض چیزوں میں. اور باقی دونوں مجتہدین ہوا کرتے تھے, دونوں علمی لوگ ہوا کرتے تھے, اخلاقی لوگ ہوا کرتے تھے, آج کل کے لٹھ مار لوگ نہیں ہوا کرتے تھے. وہ قصہ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو سنایا تھا آغا بہبانی کا اور آغا یوسف بحرانی کا. آج جو اخباریت کے نام سے کہانیاں چل رہی ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے کہ وہ ہے فتنہ اصل میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو اخباریت ہے وہ کوئی پڑھا لکھا طبقہ اخباریت والا نہیں ہے. یہ سارے ان پڑھ جاہل قسم کے لوگ ہیں, اور نعرہ یہ لگاتے ہیں. یہ جو اصل میں اخباریت جو آج رائج ہے نا, آج جن کو اخباری کہا جاتا ہے, اخباری ملا وغیرہ, یہ وہ لوگ ہیں جو اصل اجتہاد کے مخالف ہیں. یہ اخباریت وہ ہے کہ جو اجتہاد کے مخالف ہیں. تو یہ فتنہ ہو سکتی ہے, لیکن وہ جو اصل اخباریت ہے وہ کوئی فتنہ نہیں ہے. وہ ایک روش ہے, ایک طریقہ ہے علمی اعتبار سے. آج کے جو اخباری جن کو کہا جاتا ہے اخباری ملا, وہ تو میں نے کہا نا, وہ آپ ان کو فتنہ مان سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ اجتہاد کے قائل نہیں ہیں, وہ مجتہدین کی مخالفت کرتے ہیں. مجتہدین سے دیکھیں, ایک علمی اختلاف رکھنا تو ہر کسی کا حق ہے نا. ایک بات میں کہتا ہوں علمی اعتبار سے آپ کی سمجھ میں نہیں آتی, آپ اختلاف کا حق رکھتی ہیں بالکل, لیکن فقہا کے ساتھ بدتمیزی کرنا, فقہا کو برا بلا کہنا, فقہا کے خلاف اوٹ پٹانگ قسم کے پروپیگنڈز کرنا, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو اس زمانے کے جو اخباری لوگ ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. یہ اصل میں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. وہ اخباریت گمراہ کرنے والی نہیں تھی. اگر آپ اس اخباریت کو دیکھیں تو وہ ایک اعتبار سے تو سمجھے نسبتاً ڈھنگ کی بات کر رہے تھے. اگرچہ میں نے کہا نا کہ نزاع لفظی ہے, کوئی خاص دونوں میں فرق نہیں ہے. وہ بھی جو ہے اجماع اور عقل کو بے ملا کے امضاء شارع اس کو یا کشف قول معصوم کے باب سے اس کو حجت مانتے ہیں, تو وہ پلٹ جاتے ہیں اسی کی بات کی طرف. تو مین باتیں تو دونوں کی ایک ہی جیسی ہیں, وہ صرف نام کی اعتبار سے دو فرقے بن گئے. وہاں اللہ حقیقت حال دیکھا جائے تو وہ پلٹ جاتا ہے ایک ہی بات کی طرف. ہاں یہ جو دو باتیں بعد میں نے بیان کی اس میں تھوڑا سا دونوں میں اختلاف ہے, وہ علمی اختلاف ہے. ایک اب یہ خود اس کی بیسز ہیں, میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا ورنہ تو پھر وہ دوسرا تیسرا موضوع پھر رہ جائے گا. ورنہ اگر حقیقت حال آپ دیکھیں تو بعض ٹکراتی ہوئی روایتیں ہیں, ان کو جمع کیسے کرنا اس میں اختلاف ہوا ہے. اور یہ اختلافات الا ماشاء اللہ آپ کو اجتہاد کے اندر ملیں گے. یہ کوئی پہلا اختلاف نہیں ہے کہ ٹکرانے والی روایتوں کو جمع کیسے کیا جائے اس کے اندر اختلاف رائے ہو گیا. الا ماشاء اللہ آپ کو اختلافات ملیں گے. لیکن آج کا جو اخباری آدمی ہے وہ نہ مجتہد کو مانتا ہے نہ اجتہاد کو مانتا ہے, بلکہ برعکس ان کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کے ساتھ گالم گلوچ کرتا ہے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں, مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم کس اسلام پہ عمل کرتے ہیں. فقہ و فقاہت ایک چھوٹا سا باب ہے اسلام کا, کل اسلام فقہ و فقاہت نہیں ہے. اس سے ہٹ کر بھی بہت بڑا حصہ ہے اسلام کا کہ جس میں تو کوئی اجتہاد کی دخالت ہی نہیں ہے نا. اجتہاد کی دخالت تو استنباط حکم شرعی میں نا, جن کا تعلق حکم شرعی سے نہیں ہے, جو اخلاقی موارد ہیں, جو معارف اسلامی ہیں, جو عقائد ہیں, جو اور 10,000 چیزیں ہیں, اس میں فقہ و فقاہت کا کیا دخالت ہے. ہر مجتہد اپنی پہلی
پہلے مسئلے میں یہ لکھتا ہے کہ جی اصول دین میں تقلید نہیں ہو سکتی. جا کے دیکھیں آغا خوئی، آغا خمینی، آغا روحانی، آغا تبریزی، آغا خامنائی، آغا ایکس، آغا وائی، آغا سیستانی، آغا وحید، آپ جا کے دیکھیں تو صحیح فقہ کی کتابیں. پہلے مسئلے میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی اصول دین میں تقلید نہیں ہو سکتی. تو کیا اصول دین کا حصہ نہیں ہے؟ اصل وہ تو اصل ہے. یہ تو ہم تو تقلید کا تو تعلق صرف فروع دین کی حد تک ہے. اسی طرح اور دوسرے معارف اسلامی ہیں، اخلاقیات ہیں، ساری چیزیں ہیں نا. یعنی آپ واقعات سنتی بھی ہیں، پڑھتی بھی ہیں، اور یہ لوگ جو اپنے آپ کو اتنا بڑا اخباری ملا سمجھتے ہیں کہ جی ہم تو روایت سے ہٹیں گے نہیں، تو کیا انہوں نے وہ روایتیں نہیں دیکھی کہ کسی کو گالم گلوچ کرنے کے کتنی مذمت کی گئی ہے؟ آئمہ نے بعض اوقات اپنی شہید مطہری نے سچی کہانیوں میں یہ واقعہ نقل کیا. آپ جا کے دیکھیے گا، اردو میں تو ترجمہ ہے نا سچی کہانیاں، اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک شخص نے گالی دی، امام صادق نے، دوست تھا ان کا، لیکن امام صادق نے اس کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا، دوستی ختم کر دی. کس بات کے اوپر؟ اتنی، ہمارے ساتھ اتنی سی بات پر. ہمارے لیے تو یہ اتنی سی بات ہے نا کہ کسی کو گالی دے دی تو کیا ہو گیا. یہ ان کو نہیں نظر آتا روایتوں کے اندر، جو بیٹھ کے فقہا کو گالم گلوچ کرتے ہیں، جو ان کو خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ. اب امام صادق کے واقعے میں آپ جا کے دیکھیے گا، انہوں نے، اس شخص نے کسی غلام کو کہا تھا، تو اس پر امام نے اور اس کی مذمت کرتے ہوئے اس کے ساتھ اپنا تعلق ہی توڑ لیا. اور آپ ایک سید بزرگوار فقیہ، چلیں آپ فقیہ نہیں مانتے، ایک بلاخر امامہ بھی سر عالم تو مانو گے آپ، اتنا تو کم سے کم، اور کتنا نیچے تک لے کر آؤ گے بھائی. ایک عالم دین، ایک اولاد رسول، چلیں عالم دین کو بھی چھوڑ دیں آپ، اولاد رسول تو ہے نا، اگر کالا امامہ پہنا ہوا ہے تو، اور آپ اس کو گالم گلوچ کر رہے ہو. یہ کون سی شریعت، یہ اخباری سے بندہ پوچھے یہ کون سی روایت آئی ہے کہ جس نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ ایک سید اولاد رسول کو، جو نسل رسول سے جس کا تعلق ہو، آپ اس کو گالم گلوچ کرو. یہ تو اولاد رسول ہے، اولاد رسول نام بھی ہو تب بھی شریعت آپ کو، یہ بھی آپ جا کے کتابیں کھولیں، تقریباً فقہا نے، اور روایتیں بھی موجود ہیں. یہ جو فقہا جو کہتے ہیں سب المومن حرامن، کہ مومن کو گالی دینا حرام ہے، تو آپ کے خیال میں کہ اپنی جیب سے نکال کے بولتے ہیں؟ آپ جا کے، آپ ماشاءاللہ ساری محققات یہاں پہ موجود ہیں. آپ ایک کام کریں، ایک گوگل پہ جائیے گا، گھر جا کر یہیں پہ نہ بیٹھ شروع ہو جائے گا، گھر جا کے گوگل پہ جائیے گا، اس پہ لکھیے گا مومن کو گالی دینا. اب دیکھیں کیا آتا ہے، کوئی روایت آتی ہے یا نہیں آتی ہے. ورنہ یہ جو الفابیٹیکل بکس ہیں غرر الحکم ٹائپ کی، جس میں الفابیٹیکل بات کی ہے، تو اس میں آپ جا کے سین میں چلے جائیں، سب کہتے ہیں گالی دینے کو، سب. آپ دیکھیں وہاں پہ روایتیں ہیں یا نہیں ہیں. یہ ان کو نظر نہیں آتی کیا؟ ان کو صرف نماز روزے کی روایتیں نظر آتی ہیں، باقی اور روایتیں نہیں ہیں کیا؟ تو یہ جو آج کل کی اخباریت ہے، یہ اخباریت نہیں، یہ جہالت ہے. لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. بندہ ان سے دیکھیں، انہی سے آپ سوال کیجئے کہ اگر دو روایتیں ہوں، دو الگ الگ امام کی ہوں، یا ایک ہی امام سے دو الگ الگ باتیں آئیں، آپ کس پر عمل کریں گے؟ ٹکرا رہی ہیں نا، کس پر عمل کریں گے؟ دائیں ہاتھ والی پر یا بائیں ہاتھ والی پر؟ دونوں امام کے ہیں. اس کے آگے امام باقر لکھا ہوا ہے، اس کے آگے امام صادق لکھا ہوا ہے. آپ کے لیے تو دونوں امام ہیں نا، دونوں ہی قابل عمل ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مثلاً فرض کرو خرگوش کا گوشت کھا سکتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں نہیں کھا سکتے. اب کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے؟ یا آدھا کھا چبا کے آدھا پھینک دیں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کی لیں گے تو اس کی کیوں نہیں لے رہے آپ؟ اس کی لیں گے تو اس کی کیوں نہیں لے رہے آپ؟ کلہم من نور واحد ہیں. جب ایک ہی نور ہیں اور آپ کو بڑا ہی شوق ہے آپ نے امام ہی کے فتووں پر عمل کرنا ہے، تو کس کے فتوے پر عمل کریں گے بھائی؟ بعد والے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بعد والا کیوں پہلے والا نہیں؟
بلکہ جتنا بعد جاتے جائیں اتنا اس کے اندر ملاوٹ کے امکانات زیادہ ہیں. جتنا انسان پیغمبر سے قریب ہے اس میں ملاوٹ کے چانسز کم ہیں. جتنا پیغمبر سے فاصلہ اس کا بڑھتا جائے گا اتنا ملاوٹ کا چانس بڑھتا جائے گا. لہذا کیوں بعد والا, کیوں پہلے والا نہیں جس میں چانس کم ہے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود ان کے لیے بھی کوئی مسئلے آسان نہیں ہے. بس وہی کہتے ہیں بعض اوقات وہ ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے, بعض اوقات آپ کی عزت کا مسئلہ ہو جاتا ہے, بعض اوقات بس اب ایک شوشہ چھوڑا ہوا اور ایک روش پکڑی ہوئی ہے تب چھوڑنا نہیں ہے ہم نے. یہ صرف اس قسم کی مشکلات ہیں. وہ جو روایتیں میں نے پچھلے ہفتے آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں وہ روایتیں نہیں ان کو نظر آتی کہ امام کہہ رہے ہیں کہ ایسے فقہا کی تقلید کرو. ان کو کہاں لے کر جاؤ گے آپ بھائی؟ اور جو اس میں چوتھا سوال ہے وہ اس کو میں یہیں پر ایڈ کر رہا ہوں کہ اردو ترجمے دیکھ کر عمل کیوں نہیں کیا جا سکتا. میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا, اگر آپ کو یاد ہو, کہ اردو ترجمے پر عمل کرنا خود ایک تقلید ہے. اس لیے کہ آپ اپنی فہم پہ تو عمل اعتماد کر ہی نہیں نا, آپ تو اس کی فہم پر اعتماد کر رہے ہیں جس نے ترجمہ کیا ہے. اب یہ غلط کیا آپ کھائیں حضرت عباس کی قسم کہ ترجمہ صحیح ہوا ہے, کھا سکتے ہو آپ؟ میں نے پچھلے ہفتے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اتنی غلطیاں ہیں ترجموں میں کہ الا ماشاء اللہ غلطیاں آپ کو ملیں گی ترجموں میں. قرآن کے ترجمے میں غلطیاں آپ کو ملیں گی. پھر کیا کریں گے آپ؟ غلط ترجمہ یعنی ایک ایسے انسان کے ترجمے پر کہ جس کی فہم غلط ہے آپ اعتماد کر سکتے ہو, لیکن ایک ایسے انسان کے فہم کے اوپر کہ جس نے زندگی جو ہے قال الصادق قال الباقر میں گزاری ہے اس پر آپ اعتماد نہیں کرنا چاہتے ہو. کر تقلید ہی رہے ہیں یہ لوگ, یہ میں آپ کو بتا دوں, کر تقلید ہی رہے ہیں. بس فرق یہ کہ اس پہ خوش ہیں کہ ہم کسی مجتہد کو نہیں مان رہے, چاہے للو پنجو کو مان رہے ہوں, چاہے کسی ایسے کی مان رہے ہو جس کو جو کوئی پڑھا لکھا نہ ہو, جس نے کوئی دینی درسگاہ کو نہ دیکھا ہو. ہمارے ہاں تو ہر آدمی جس نے اسلامیات میں ایم اے کر لیا وہ فن خوان ہے. وہ مفسر بھی ملیں گے آپ کو ایسے, محدث بھی ملیں گے آپ کو ایسے, مورخ بھی ملیں گے آپ کو ایسے, اور مجتہد بھی ملیں گے آپ کو ایسے. کوالیفیکیشن ایم اے اسلامیات, بس سند مل گئی, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جس نے مدرسے کی شکل بھی نہ دیکھی ہو اور جس نے زندگی جو ہے وہ انہی قرآن و سنت کے اندر سرخپائی کرنے میں گزار دی ہو, کیسے دونوں کو آپ ایک جیسا سمجھ سکتے ہو یار؟ یعنی اتنی آپ کی عقل کام نہیں کرتی کہ آپ کو یہ سینس ہو کہ یہ دو آدمی کیسے اکیلے ہو سکتے ہیں. یعنی آپ تجربے, مہارت, ان کسی چیز کو کاؤنٹ نہیں کرتے ہو. ایک آدمی کا حدیث شناسی کے اندر ایک تجربہ ہے, 50 سال اس نے اس کے اندر گزارے ہیں, اور ایک آدمی کالج یونیورسٹی سے ریٹائر ہونے کے بعد اب اس نے جو ہے وہ قلم اٹھایا اور مفسر اور محدث بن گیا. یعنی آپ کے خیال میں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, یہ تو کہتے ہیں بھلے یہ ایسے لوگ ہیں. تو آج کی جو اخباریت ہے وہ یقیناً فتنہ ہے, وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتی ہے, وہ لوگوں کو گمراہ کرتی ہے. اس لیے کہ قرآن اور سنت دونوں چیزیں آپ کی عربی زبان میں ہیں. جب تک انسان کو عربی علوم پر مہارت نہ ہو وہ اجتہاد کر ہی نہیں سکتا. اور عربی علوم کو ایک یا دو علم نہیں ہیں, متعدد علوم ہیں کہ جو انسان کو جب تک اس میں مہارت نہ ہو, یعنی اچھا جس کو کہیں, بلکہ بعض تو کہتے ہیں کہ ہر علم میں اس کو صاحب نظر ہونا چاہیے, تب کہیں جا کے وہ کسی نتیجے تک پہنچ سکتا ہے. اب اردو ترجمہ صحیح کیا ہوا ہے, صحیح نہیں کیا ہوا ہے, غلط ترجمہ ہوگا تو اس کے اوپر آپ کا اجتہاد بھی تو غلط ہی بنے گا نا. غلط ترجمے پہ صحیح اجتہاد کیسے ہو سکتا ہے؟ اب جو میں نے پچھلے ہفتے بھی شاید ایک آیت کوٹ کی تھی کہ آغا خوئی نے اس کے اوپر بحث کرنے کے بعد 2 مہینے بحث کر کے کہتے ہیں جی یہ ظاہری نجاست کے اوپر دلالت ہی نہیں کرتی, انما المشرکون نجس. ترجمہ جا کے دیکھیں آپ, لکھا ہوا ہے مشرک نجس ہیں, تو آپ تو اسی پہ اجتہاد کریں گے نا. آپ کا سارا اجتہاد اس آیت کے اس ترجمے کے اوپر ہے, جس ترجمے کے معنی کو آغا خوئی جیسا شخص, آغا خوئی کے انتقال کو 30 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں.
آج بھی لوگ آغا خوئی کو، جو علمی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں آج بھی معلوم نہیں ہے کہ مثلا آغا سیستانی آغا خوئی سے آگے بڑھے ہوں 30 سال کے بعد بھی، علمی اعتبار سے. یعنی جس کا علم رک چکا ہوا ہے نا، موت آ گئی تو علم تو رک گیا نا، اس کی ریسرچ رک گئی، اس کی تحقیقات رک گئی، اس کا سب کچھ رک گیا. اور ایک آدمی 30 سال سے چلتا آ رہا ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہے کہ آغا سیستانی کا علم آغا خوئی سے آگے بڑھا ہو. سوچیں کیا علم کا پہاڑ ہوگا. وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دلالت نہیں کرتی ہے، اور آپ نے اپنا پورا اجتہاد اسی آیت کے اسی ترجمے کے اوپر کھڑا کیا ہوا ہے، تو کیا ہوگا حال؟ لہذا میں ان تمام افراد سے گزارش یہ کروں گا کہ عقل کے ناخن لیں آپ لوگ. ترجموں سے دین نہیں چلتا، اس لیے کہ ترجمے میں دین نہیں آیا. اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے نا کہ امام صادق کی روایتوں پر عمل کرنا ہے، امام باقر کی روایتوں پہ عمل کرنا ہے، شوق برا نہیں ہے، لیکن پھر شوق کو پراپر وے سے آپ پورا کریں. اور اس کا پراپر وے یہ ہے کہ جا کے حوزات علمیہ قم و نجف میں جا کے پراپر وے میں تعلیمات حاصل کریں. اور میں آپ کو یہ لکھ کے دے دوں، جب یہی افراد اگر پراپر وے پہ، اول تو یہ جائیں گے نہیں، مخالفین ہیں، اگر چلے گئے تو مجتہد بننے کے بعد سب سے پہلے ان کی خواہش ہوگی اب کوئی ان کی تقلید بھی کرے. یہ مخالفین تقلید کل کو اگر واقعاً مجتہد بن جائیں گے تو حالانکہ ان کی خواہش ہوگی کہ کوئی ان کی اب تقلید بھی کرے. بالآخر اتنی محنت کی ہے تو کس کے لیے کی ہے؟ صرف اپنے لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کے فضول کی باتوں میں آپ لوگ نہ آئیں. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، روایتیں عربی زبان میں ہیں، اس کو سمجھنا کمال ہے. ترجموں کو سمجھنا، ترجمے صحیح ہیں غلط ہیں، میں کئی دفعہ بول چکا ہوں، اب ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں کہ ترجموں کے اوپر کام نہیں کیا جا سکتا. ترجموں کے اوپر آپ اپنے دین کی عمارت کو کھڑا نہیں کر سکتے. پھر صرف ترجمے کا مسئلہ نہیں ہے. چلیں جی آپ نے آپ خود بہت بڑی ماہر ہیں مترجم، آپ کے حساب سے ترجمہ بالکل صحیح ہے، لیکن صرف ایک ترجمے کا مسئلہ تھوڑی ہے. ترجمے کے علاوہ روایتوں میں جو ٹکراؤ ہے اس کو کیسے حل کریں گے آپ؟ کون سی روایت قابل قبول ہے، کون سی روایت قابل قبول نہیں ہے، اس کو دیکھیں. میں فرض کریں آج ایک روایت میں بناؤں خود سے ہی، البتہ یہ میرا شعبہ نہیں ہے، ایک سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ قال صادق علیہ السلام اور ایک مطلب لکھ دیا اس پہ کچھ بھی XYZ، اور یہ روایت آپ کسی اخباری کے پاس لے جائیں تو اس کے پاس کیا گنجائش ہے کہ وہ اس کا انکار کرے؟ سند ونت تو وہ مانتا نہیں ہے، وہ تو کہتے جی کتابوں میں جو روایتیں بس ہم تو اسی پر ہی عمل کریں گے. اگر کسی کتاب میں میں ایسی تدلیس کر دوں، تحریف کر دوں اور کتاب میں یہ روایت ڈال دوں تو کیا کرے گا وہ؟ فرض کریں میں نے روایت کسی اخباری کے لیے ڈال دی کہ امام صادق نے فرمایا ہر شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو ہر مہینے 50,000 روپے خرچہ دے، یہ پاکٹ منی کے طور پہ، وہ خرچے دوسرے الگ ہیں، تو یقین مانے اس کی ساری اخباریت بہہ جائے گی. نہ وہ بولے یہ بات کہ پتہ نہیں روایت صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے تو پھر مجھے پکڑیے گا آ کے آپ. اصولی طور پہ تو اس کو چونچرا کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے نا. بس کہہ دیا اگر امام صادق نے شروع میں تو لکھا ہوا ہے نا، امام صادق نے کہا، وہ تو مجھے پتا میں نے جعلی بنائی ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ یہ جعلی حدیث ہے، اس کے پاس تو جعلی اور اصلی کا کوئی معیار ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے تو سب کچھ ہی صحیح ہے، تو کرے عمل پھر اس پہ. آپ لوگ بڑی ویسے خوش ہوئی ہیں اس سے، ہے نہیں ایسی کوئی حدیث زیادہ خوش نہ ہو آپ لوگ درست. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک نہیں کئی مشکلات ہیں کہ خالی ترجمے پر عمل کرنے سے ایک مشکل آپ نے حل کر لی نا، چلے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا سارے ترجمے صحیح ہیں، ایک مسئلہ حل ہو گیا. یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ اس عربی کا اردو کیا ہے،
لیکن یہ اردو لینے والی ہے، یہ عربی لینے والی ہے، نہیں لینے والی ہے، ٹکرا رہی ہے، نہیں ٹکرا رہی ہے، ٹکرا رہی ہے، تو کیا، کس کو لیں گے، اس کو لیں گے، اس کو لیں گے، کیا کریں گے؟ لہذا یہ وہ کہتے ہیں نا، جس کا کام اسی کو، زندگی گزارتے ہیں، ایک روش ہے، ایک طریقہ ہے استنباط کا، اس طریقے اور پروسیس سے گزرتے ہیں. یعنی میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، یعنی ہم لوگ، یعنی اگر ہمارے آپ کورس کو دیکھیں نا، کورس میں جو آخری 3 کتابیں ہم پڑھتے ہیں، 2 شیخ انصاری کی کتابیں ہیں، رسائل اور مقاصد. رسائل اصول کی کتاب ہے، مقاصد فقہ کی کتاب ہے، اور اس کے بعد ایک اور کتاب آتی ہے، وہ بھی اصول کی ہے، آخوند خراسانی کی اصول، کفایت الاصول، کفایہ. یہ تینوں کتابیں ان 2 مجتہدین کے درس خارج ہیں. یہ تینوں کتابیں جو آخری کی ہم پڑھتے ہیں، یہ ان دونوں مجتہدین کے، کیونکہ رسائل مقاصد تو ایک ہی کی ہیں، شیخ انصاری کی، یہ ان کے درس خارج ہیں، ایک خارج اصول اور ایک خارج فقہ. اور کفایہ آخوند کا خارج ہے. 3 خارج پڑھنے کے بعد بھی ہم کسی جگہ پہ نہیں کھڑے ہوتے، اور وہ پڑھے بغیر ہی اپنے آپ کو فن خان سمجھتے ہیں. ان 3 کتابوں کو پڑھنے کے بعد پھر جو زندہ مجتہدین کے درس خارج چل رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کے درس خارج میں 10 اور 15 اور 20 سال گزار کے کہیں نہیں پہنچ پاتے. اس لیے کہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ایک مہارت چاہیے اس کے لیے. اس مہارت تک پہنچنے کے لیے محنت اور زحمت چاہیے. جو کرتا ہے وہ پہنچتا ہے، جو نہیں کرتا وہ نہیں پہنچ پاتا. لہٰذا اس کو کوئی آسان کام نہ سمجھیں آپ.